الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران عزیز، پیارے بزرگوں، مسلمان بھائیوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے ہم سب کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر میں بلایا ہے. اللہ رب العزت ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، کہنے کو قبول فرمائے. حضرات گرامی، آج رجب کی 25 تاریخ ہو چکی ہے. الحمدللہ اسی مہینے میں شعبان کا چاند نظر آنے والا ہے اور اس کے بعد رمضان ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ روزوں تراویحوں کے ساتھ شب قدر اور دعا و تہجد کے ساتھ عطا فرمائے. حضرات گرامی، پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی کہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو مکے کا در یتیم آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر اور حضرت عبد المطلب کے نور نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. معراج کا وہ واقعہ ہمارے لیے بہت سارے سبق چھوڑ کر گیا ہے اور بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں. میں مختصر آپ کے سامنے معراج کا وہ واقعہ بیان کر دوں تاکہ ایمان میں تازگی آ جائے، اعمال میں چاشنی آ جائے اور ہمارے دلوں میں
اس اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی پیروی آ جائے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اٹھایا گیا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جگایا رات میں اور کہا کہ معراج پر چلنا ہے، آپ کو اللہ نے بلایا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، ہر قصور، ہر نقص، ہر عیب، ہر عجز اور ہر کمزوری سے اللہ کی ذات بالکل پاک ہے۔ وہ بے قصور، بے عیب، بے عجز، بے ضعف، بے تھکن، اسے کوئی کسی طرح کی اس کے اوپر کوئی نقص نہیں ہے۔ تو وہ پاک ذات سبحان الذی اسری بعبدہ اپنے بندے کو لے کر گیا راتوں رات، اپنے بندے کو لے کر گیا راتوں رات۔ تو ویسے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل امین آئے ہیں آپ کو لینے کے لیے، لیکن قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت خود لے کر گئے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی ذات چلنے سے، پھرنے سے، آنے سے، جانے سے بالکل پاک ہے، اسے آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے تو کام ایک جگہ سے ہی بن رہے ہیں۔ اس کی قدرت ہے جو آتی ہے جاتی ہے، اس کے حکم ہے جو چلتے ہیں پھرتے ہیں، اس کی طاقت ہے جو آتی ہے جاتی ہے، لیکن وہ ذات آنے جانے سے، چلنے پھرنے سے، لے جانے آنے سے بالکل پاک ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ذریعے اللہ اپنے محبوب کو لے کر گئے، قدرت کے ذریعے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر جگا کر خانہ کعبہ میں فرشتے لے کر گئے ہیں، اور 3 فرشتے سے، بعض کہتے ہیں کہ 3 فرشتے تھے، بعض کہتے ہیں 1 فرشتہ تھا، لیکن ان کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں فرشتے آئے تھے پروٹوکول کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے۔ اتنے فرشتے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلانے کے لیے بھیجے تھے۔ یہ عزت، یہ احترام، اللہ اتنی عزت دے رہے ہیں اور اتنا احترام کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کے اندر لے گئے۔ حتیم وہ حصہ ہے جو خانہ کعبہ جہاں پر بنایا گیا ہے، اس جگہ پر عرب کے، مکے کے قریش لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے جس سے اس حصے کو بھی تعمیر کیا جاتا، اس لیے آدھے حصے پر تعمیر کی گئی، اور یہ اللہ کی اس میں حکمت تھی کہ کیوں نہیں۔ حتیم وہ حصہ ہے جہاں حاجی لوگ جا کر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، کعبے کا اندر کا وہ حصہ ہے، اگرچہ چھپا ہوا نہیں ہے، اس کے چاروں طرف باؤنڈری ہوئی ہے گول سے، لیکن وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لٹا دیا گیا اس حتیم کے اندر، اور آپ کی سرزری کی گئی، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ جبریل امین نے خود چاک کیا ہے، خون کا کوئی قطرہ نہیں نکلا، کوئی کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی سرجری جو ہوئی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، اور مظہر اسلام کی سب سے پہلے سرجری۔ یہ سرجری کا کام ہمارا کام تھا، اللہ نے ہمیں دیا تھا، اس کے ذریعے اگرچہ آج لوگوں نے اس کو لے لیا۔ پھر 2 تشت لائے گئے، 2 پانی کے پیالے لائے گئے، جس میں ایک میں زمزم تھا اور ایک میں
حوض کوثر کا پانی تھا یا کون سا تھا؟ ایک پانی جنت سے لایا گیا تھا، ایک پانی زمزم کا پانی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو، آپ کے قلب اطہر کو اچھی طرح صاف کر کے اس میں زمزم میں دھویا، بالکل ساری جتنی گندگی تھی اس کے اندر سب نکال کر صاف کر کے بالکل، اور اس کے اندر حکمتیں اور اللہ کی طرف سے نورانیت اس کے اندر رکھ کر کے اور اس کو وہیں سی دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے پھر وہ سینے کے اندر وہ رکھ کر کے اور سواری چلتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ براق لائی گئی، وہ سواری تھی ایک جس سواری کے اوپر سوار ہوئے، اور اس وقت کے لوگ یہ خیال نہیں کر سکتے تھے جیسے کہ آج 300 میل فی گھنٹے کے اعتبار سے آج ہوائی جہاز دوڑ رہے ہیں اور یہ طرح طرح کی چیزیں دوڑ رہی ہے۔ اس وقت کے لوگ یہ خیال نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی تیز چلنے والی بھی کوئی سواری ہو سکتی ہے، لیکن آج کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں اتنی تیز سواری بھی ہو سکتی ہے جو نظر سے زیادہ تیز چلتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی فوراً بیت المقدس میں پہنچا دیا گیا، جس کو قرآن نے کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ الگ سفر تھا۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے بہت ساری نشانیاں دکھائی ہیں، بہت سارے عجائب و غرائب دکھائے ہیں۔ مسجد اقصی میں جیسے ہی پہنچتے ہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہاں ہمیں اپنے پیغمبر کو وہ نورانیت اور وہ حکمتیں اور وہ برکتیں ہمیں دینی تھی، جس کو بارکنا حولہ کے نام سے گنا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ کیا برکتیں؟ وہاں گلے ہیں، وہاں اناج ہیں، وہاں چاروں طرف نہریں ہیں، اور وہاں طرح طرح کی سرسبز و شاداب ہوائیں ہیں۔ بہت ساری حکمتیں تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو انبیاء علیہ السلام کا مرکز رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مظہر اسلام کا مرکز جو بنا تھا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ بیت المقدس ہی رہا۔ سارے پیغمبر وہیں آئے ہیں، تو پیغمبروں کی حکمتیں، وہاں پر ان کا چلنا پھرنا، وہاں کی جن کی نشانیاں سب وہی موجود تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی وہاں لے کر گئے۔ نہیں تو اللہ رب العزت یہ جو آسمانی سفر تھا، یہ حتیم سے خانہ کعبہ سے بھی شروع کرا سکتے تھے، لیکن پھر وہ برکتیں رہ جاتی، وہ تھوڑی دیر میں اس کو پورا کرانا تھا۔ دیکھا کہ وہاں جا کر کے انبیاء علیہ السلام کی صفیں لگی ہوئی ہے بیت المقدس میں، اور آپ کی امامت کے لیے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ کب آئے، جیسے امام صاحب کے لیے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے سارے پیغمبر علیہ السلام ہمارے نبی کے انتظار میں کھڑے ہوئے، جیسے اللہ نے بھیج دیا ہو، جاؤ میرا محبوب آ رہا ہے، اور وہ تمہیں 2 رکعت نفل پڑھائے گا، یا تمہیں 2 رکعت وہ تمہیں نماز پڑھائے گا، جاؤ اس کی امامت میں نماز پڑھو۔ تو سارے پیغمبر پہلے سے ہی سب لگائے ہوئے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد پھر وہ آسمانی سفر شروع ہوتا ہے، جس کو معراج کہتے ہیں، اور جس کو قرآن کریم کی سورہ نجم میں جس کو بیان کیا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ ان آیتوں میں آسمانی سفر کو بیان کیا گیا۔ معراج کے جتنا سفر تھا وہ لمبا، وہاں سے مسجد اقصی سے اور 7ویں آسمان کی جو سیر تھی وہ ان آیتوں میں پروئی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسریٰ بعبدہ، اللہ اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب، اپنے بندے کو لے کر گئے ہیں، اور واقعی بات اسی طرح ہے۔
کیونکہ جبریل امین جب جا رہے تھے آسمان کی طرف تو وہ الگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں جا رہے تھے وہ الگ تھے۔ ایسا نہیں کہ جبریل کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہوں، یا جبریل کے پروں پر بیٹھے ہوئے ہوں، یا جبریل کی کوئی بازو پکڑ رکھی ہو، ایسا نہیں تھا۔ الگ سواری، الگ اپنی قدرت سے جبریل کے محتاج بھی بنائے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں بھی اپنی توحید بتائیے کہ میں وہ طاقت ہوں جو آسمان کو روک سکتا ہوں کہ آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان میں نہیں لے جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ جا رہے تھے اور جبریل امین الگ جا رہے تھے، اور فرشتے سب چاروں طرف تھے، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچ جاتے۔ 10,000 فٹ یا اس سے زیادہ کی جب پرواز اوپر ہوتی ہے تو بہت پریشر ہوتا ہے، اوپر جو بھی چیز جاتی ہے پھٹ جاتی ہے اوپر جا کر کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، آپ ایک انسان ہے، ایک اپنا بندہ ہے، اور آسمان کی سیر کر کے پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو جبریل امین نے کہا کہ سلام کیجیے، یہ آپ کے والد، آپ کے ابا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا مرحبا مرحبا، اے میرے بیٹے، اے میرے نبی، نبی بھی ہے بیٹے بھی ہیں، مرحبا مرحبا۔ امام الانبیاء ہونا اور چیز ہے اور بیٹا ہونا اور چیز ہے۔ اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور مرحبا کہا کہ جتنی میری اولاد ہے سب سے اچھے بیٹے میرے تم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہلے آسمان پر، ویسے تو پہلا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کے سامنے عبادت نہ ہو رہی ہو، کوئی آسمان کا کوئی حصہ نہیں ہے پہلے آسمان کا جس پر فرشتے کوئی سجدے میں نہ ہو، کوئی رکوع میں نہ ہو، کوئی اللہ کی تسبیح نہ پڑھ رہا ہو، ایسا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن پہلے سے استقبال کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پہلے سے ہی پروٹوکول لگایا ہوا تھا اور فرشتوں کو استقبال میں کھڑا کیا تھا کہ آ رہے ہیں، راستہ دے دینا۔ اللہ اکبر، پہلے سے ہی اطلاع کر دی تھی میرا محبوب آ رہا ہے، تمہیں دکھاؤں گا میرا محبوب کون۔ ہم تو اس پیغمبر کے امتی ہیں۔ پھر پہلے دوسرے آسمان پر گئے تو سارے پیغمبر کہہ رہے تھے آ گئے ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، سارے آسمانوں پر یہی چرچے تھے، اور سارے پیغمبر حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ سب کے سب کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اوپر جب گئے 7ویں آسمان پر، ایک روایت کے مطابق بعد میں 6ٹھے آسمان پر دیکھا ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے چادر اوڑھ رکھی ہے، اور بیت اللہ شریف ہے 7ویں آسمان پر، اور 7ویں آسمان پر بیت اللہ یعنی جو خانہ کعبہ یہاں ہے، اوپر بھی ہے 7ویں آسمان پر، وہاں پر ایک بوڑھے آدمی سفید چادر اوڑھ کر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر کے فوراً سلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ بیٹا اگر آ رہا ہو تو باپ کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ادب اور احترام ہے کہ باپ ہوتا ہے، چاہے بیٹا کتنی بھی اونچی ڈگری پر پہنچ جائے، چاہے نبوت سے ہی سرفراز کیوں نہ ہو، لیکن باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نہیں ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے سلام کیا، پھر اس وقت کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے پھر آپ نے بغل اپنی گود میں لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر یہ ایک ہی نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے آپ کے پیشانی پر بوسہ دیا ہے، اس کے علاوہ کسی پیغمبر نے آپ کی پیشانی پر بوسہ نہیں دیا۔ یہ باپ اور بیٹے کی بات ہے۔ بہرحال وقت اجازت نہیں دیتا، پھر کیا ہوا اوپر انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی۔ بہرحال پھر کیا عجائب و غرائب دیکھے وہاں پر، کیا کیا نشانی اللہ کو دکھانے مقصد تھی، کیوں بلایا تھا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کے سامنے بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اس نبی کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس نبی کی اتباع اور ان کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔